تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم۔ اب ان آیات مبارکہ کے اندر عورت کے مہر کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، اور نہیں ہے کوئی حرج تم پر یہ کہ تم طلاق دے دو عورتوں کو پہلے اس سے کہ تم نے انہیں چھوا ہو یا ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو، ومتعوہن تو ان کے لیے متاع ہے، عورت کے ساتھ نکاح کیا، نکاح کے بعد رخصتی کا موقع نہیں ملا اور ان کے لیے مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، صرف نکاح ہوا تھا، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اب اگر طلاق دینا چاہے تو کیا طلاق دے سکتا ہے یا نہیں؟ مہر مقرر نہیں تھا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو فرمایا کہ طلاق دے سکتا ہے، لیکن اگر مہر مقرر نہیں تھا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ بھی حاصل نہیں ہوئی، تو اس صورت کے اندر مہر اس کے اوپر فرض تو نہیں ہے، لیکن استحسان کا تقاضا یہ ہے کہ اسے متع دے۔ متع کا مطلب ہوتا ہے 3 کپڑے جس کے اندر ایک اوڑھنی ہے، ایک کرتا ہے اور ایک اچھی خاصی بڑی چادر ہے۔ تو آج کے دور کے اندر ہم اس کو جس طرح کے عورتوں کے 3 پیس سوٹ چلے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ہم اس کو تشبیہ دے سکتے ہیں کہ اس طرح کا ایک جوڑا اس کو کم از کم دے، اور اس کے علاوہ اپنی حیثیت کے مطابق اگر کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ آگے فرمایا علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف۔ اب سوٹ کی قیمتیں تو بہت کم بھی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ بھی ہوتی ہیں، تو اس کی کس قیمت کا اعتبار کیا جائے گا؟ فرمایا علی الموسع قدرہ، جو آدمی مالدار ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اور اپنی مالداری کے مطابق دے گا، اور جو آدمی تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، لیکن دے گا ضرور حقا علی المحسنین، اور یہ اچھا سلوک کرنے والوں پر واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ اب یہاں آدمی کا نکاح ہوا اور مہر مقرر ہی نہیں تھا، تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ جی بالکل، جس طرح یہاں بھی معلوم ہوا کہ نکاح تو ہو جائے گا، لیکن اب اس مہر کا کیا بنے گا؟ مہر کے بغیر ہی کیا نکاح وہ باقی رہے گا، رخصتی وغیرہ ہو جائے گی؟ تو اس کے لیے طریقہ کار شریعت نے جو متعین کیا ہے، فقہا نے جو بتایا، ایسی عورت جس کا نکاح کے وقت مہر مقرر نہ کیا جائے اس کو مہر مثل ملے گا۔ اب مہر مثل کیا ہوتا ہے؟ مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ دیکھا جائے گا اس عورت کے خاندان کی عورتیں، مثلا اس کے بھائی کی، اس کے خامند کی جو بہنیں ہیں یعنی اس کی پھوپھیں جو ہیں، اور اسی طرح اس کی والدہ کی جو بہنیں ہیں یعنی اس کی جو خالائیں ہیں، ان کا کتنا مہر تھا، یا اس کی کوئی بڑی بہن ہے اس کی شادی ہو چکی ہے تو اس کا کیا مہر تھا، تو ان عورتوں کا جو مہر ہوگا وہی مہر اس عورت کو ملے گا جس کا نکاح کے وقت مہر متعین نہیں کیا گیا تھا۔ اس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم نے ان کو طلاق دے دی چھونے سے پہلے ہی، أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور ان کے لیے تم نے مہر مقرر کیا تھا، نکاح کے وقت مہر مقرر تو تھا لیکن رخصتی کی نوبت نہ آئی، تو اب کیا ہوگا؟ فرمایا فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو ان کے لیے نصف مہر ہے، جو مہر مقرر کیا گیا تھا اس کا نصف دینا ضروری ہے، واجب ہے، یہ تمہیں دینا پڑے گا۔ الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ ہاں، وہ عورت کہے کہ میں اپنا مہر نہیں لیتی، معاف کرتی ہوں، یا اس میں سے کچھ حصہ معاف کرے۔ کچھ حصے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدھا اس کا حق بنتا ہے اس آدھے میں سے اگر کچھ حصہ معاف کرنا چاہے تو وہ عورت معاف کر سکتی ہے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ نکاح کی گرہ سے مراد نکاح کو ختم کرنا ہے، اور نکاح کو ختم کرنا تو مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو اب مرد کے معاف کر دینے سے کیا مراد ہے کہ مرد نے مہر مکمل دے دیا تھا نکاح کے وقت ہی لیکن رخصتی نہیں ہوئی، تو اب آدمی آدھا مہر واپس لینے کا حقدار ہے، آدھا اس کو دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ معاف کر دیتا ہے، سارے کا سارا مہر چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں واپس کچھ نہیں لیتا، تو فرمایا یہ اس کا اختیار ہے، اور اگر بعد کے اندر بھی وہ آدھے کی بجائے پورا دے دے تو یہ بھی اس کا اختیار ہے۔ اور فرمایا یہ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ کہ مرد کا معاف کر دینا یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، یعنی اگر مرد مہر پورا دے چکا ہے تو اب کسی بھی چیز کا مطالبہ نہ کرے واپسی کا، تو یہ زیادہ بہتر ہے مرد کے لیے اور زیادہ نیکی والا کام ہے۔
وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور مت بھولو احسان کو آپس میں. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والے ہیں. تو یہاں تک یہ نکاح وغیرہ کے مسائل تھے. آگے ایک دو آیات اور آئیں گی. اب درمیان کے اندر اگلی آیات میں نماز وغیرہ کا حکم آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں. سبحان اللہ.